أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، آج درس کا دوسرا دن ہے. آج بھی ہمارے ساتھ احکامات سے متعلق چند آیتیں ہیں سورہ بقرہ ہی میں سے. پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. یہ آیت نمبر 144 ہے. دراصل اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو قبلہ کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ تحویل قبلہ کا ایک واقعہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تقریباً 16 یا 17 مہینے کے بعد ہجرت کے کہ آپ اب بیت المقدس چھوڑ کر آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی ایک خواہش تھی پہلے ہی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی چاہتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی وہ بات قبول کر لی. اور نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا تو نماز کی حالت ہی میں رکوع میں تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب نماز کی حالت ہی میں قبلہ چینج کر لیے. ٹھیک اسی طرح بیت المقدس میں بھی چند صحابہ نماز ادا کر رہے تھے. ان کے پاس کوئی گئے اور جا کر انہیں یہ بتلایا گیا کہ قبلہ اب بدل گیا ہے، چینج ہو گیا ہے. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. بہرحال یہ بات جب یہودیوں کو معلوم ہوا تو وہ لوگ یہ تانا دینے لگے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا دین کیسا ہے، آج ایک بات تو کل ایک دوسری بات. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھیں. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں چاہو آپ اس کی طرف، یعنی جہاں کہیں بھی رہو آپ قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف نماز پڑھو. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آدمی جس طرف چاہے جدھر چاہے نماز پڑھے، یعنی اللہ رب العالمین کو وہ پائے گا. لیکن یہ بات اس آدمی کے لیے چھوٹ ہے، رخصت ہے جو آدمی قبلہ کی کوشش کرتا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوا، اس کے بعد اس نے ویسا ہی نماز ادا کر لی. بعد میں پتہ چلا اس آدمی کو میں نے یعنی غلط جہت اور غلط طرف میں نے نماز ادا کی تھی، تو اس آدمی کو دوبارہ نماز ادا کرنے کی لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا اس کے اندر تحویل قبلہ. نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اس آیت کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ استقبال عین الكعبة فرض على المعاین وعلى ان غیر المعاین يستقبل الناحیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یعنی حرم کے اندر ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کعبہ شریف جس کو کہا جاتا ہے کالے رنگ کا جو گھر ہے اس کے سامنے اس آدمی کو اپنا منہ اور اپنا چہرہ کرنا چاہیے جب وہ حرم کے اندر ہو. لیکن حرم
کے اندر نہیں ہے بلکہ دنیا کی کسی بھی جگہ ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس جہت میں جس سمت میں کعبہ شریف ہے اس سمت کی طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ ہم ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے اعتبار سے قبلہ جو ہے کیا کہتے ہیں پچھم کی طرف قبلہ ہے۔ بہرحال تو ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بالکل کعبہ ہی کی طرف نماز ادا کریں، بلکہ ہمارے لیے کعبہ جس جہت میں ہے اس طرف ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ اس کے اندر تھا۔ اس کے بعد آئیے حضرات ایک اور آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 158 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں اور شعائر میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کو اللہ رب العالمین نے شعائر دین میں سے قرار دیا، اور اس کے پیچھے ہم سب جانتے ہیں ایک واقعہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام ان دونوں کا واقعہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کے حکم سے ان دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے تو ایک وقت تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانا تھا اور پانی کہیں نہیں مل رہا تھا، تو ہاجرہ علیہ السلام وہ تلاش کر رہی تھی کہ پانی کہیں مل جائے، اور اسی طرح سے اس بچے اسماعیل علیہ السلام کی جو ایڑی تھی، پیر کی ایڑی تھی، اس کے چوٹ سے اللہ رب العالمین کی اجازت سے پانی نکل گیا، سبحان اللہ۔ اور تو اس وقت وہ چکر لگا رہی تھی، ہاجرہ علیہ السلام اس وقت چکر لگا رہی تھی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو اللہ رب العالمین نے حجاج اور جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ یعنی ایک طریقہ بتلا دیا کہ جب تم عمرہ ادا کرتے ہو یا حج کرتے ہو، جب تمہیں چاہیے سعی کرو۔ سعی کا مطلب یہ ہے دوڑ لگانا، بھاگنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو تر و تازہ کر دیا تا قیامت۔ اسی طرح حضرات ہمیں پتہ چل گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، چکر لگانا یہ ضروری ہے حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ان دونوں کا جو ہے طواف کرے، چکر لگائے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ ہے، اشکال ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے تھے اس اشکال کو لے کر۔ کہا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ مسجد آئے وضو کر کے، اور آپ سے کہا جائے کہ مسجد میں نماز ادا کرنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مسجد آدمی آتا ہے نماز ادا کرنے ہی کے لیے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے؟ تو اس آیت سے چند صحابہ نے یہ سمجھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑ لگانا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا اگر ایسی ہی بات ہوتی، ایسا ہی مفہوم ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ کہتے کہ فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں کہا گیا کہ طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دو پہاڑی ہیں صفا اور مروہ، انصار جو تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ لوگ طواف کیا کرتے تھے، یعنی یہ سعی کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں پہاڑیوں میں بت یہ لوگ رکھ دیے تھے اس وقت۔ تو جب اسلام قبول کیے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ بت پرستی یہ تو بالکل ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، لیکن اس جگہ ہم تو آلریڈی بت رکھا کرتے تھے، تو کیا ہمارے لیے ایسا کرنا، ان دونوں کے درمیان چکر لگانا صحیح ہوگا یا نہیں؟ ان کے دلوں میں یہ بات کھل رہی تھی، یہ اشکال تھا ان کے دلوں میں۔
تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو آدمی نفلی عبادت کرے یعنی طواف کرے جی ہاں اور حج کرے تو یہ بہت ہی خیر کی بات ہے، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی شکر یعنی ثواب دینے والا ہے آدمی کے یعنی نیکی کا، اور علیم اللہ رب العالمین بہت خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایک حاجی کے لیے اور ایک عمرہ کرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہمارے ساتھ ہے، آیت نمبر 173۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے چند محرمات کا ذکر کیا ہے کھانے پینے کے سلسلے میں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تم پر تو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے المیتہ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر یعنی اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، چار چیزیں، مردار، خون اور خنزیر، اور اسی طرح غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے والا جانور۔ محترم حضرات اس کی تفصیل اور بھی آئے گی انشاءاللہ سورہ مائدہ کے اندر، میں آپ کو مختصر انداز میں کہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ انما حصر کا معنی دیتا ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف، لیکن یہاں یہی چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ لیکن کیوں اللہ رب العالمین نے حصر کا لفظ استعمال کیا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ جتنے بھی محرمات ہیں ان محرمات میں سے یہ اعظم ہیں، یہ بڑے ہیں۔ جتنے بھی محرمات چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، ان میں یہ جو چیزیں ہیں یہ اونچی ہیں ان کا یعنی حرمت کے اعتبار سے۔ اب میتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مردار کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ جانور، حلال جانور میں سے وہ جانور جو ذبح نہیں کیا گیا ہو بلکہ فطری طور پر اس کو موت آئی، یا تو پھر انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کے اندر پڑھیں گے گلا دبا کر، یا تو پھر کسی چیز سے دھکا لگنے کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اگر موت ہو جائے ذبح کیے بغیر تو وہ مردار کہلایا جائے گا، اس کا کھانا بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح خون، وہ کون سا خون ہے؟ کہا کہ وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد یا تو پھر کسی جسم میں لگ جانے کے بعد جو خون بہتا ہے، بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے ہمارے لیے۔ لیکن خون کی دو چیزیں ہیں، ہم اس سے پہلے بھی معلوم کیے ہیں۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے دو چیزیں، خون سے بنی ہوئی دو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تلی، اور دوسری چیز ہے وہ کلیجی۔ خون سے بنی ہوئی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وہ جو خون جو ہڈی میں یا تو پھر گوشت میں لگ کر رہ جاتا ہے، وہ بھی اس کو استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد لحم الخنزیر، خنزیر کا پورا جسم بالکل حرام ہے، چاہے اس کا گوشت ہو، چمڑا ہو، جی ہاں جو بھی ہو، ہڈی بھی ہو، تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں، کھانے کی چیزیں بھی رہتی ہیں، تو بسا اوقات ایسا دکھنے میں آتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ خنزیر کا کچھ حصہ اس میں رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ کبھی ہمارے جسم میں حرام چیز نہ چلی جائے۔ اس کے بعد حضرات چوتھی چیز کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، ایسی چیز بھی حرام ہے۔ بکرا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، وہ حرام ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ سے مطلب جو بھی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر کسی نے نام لے کر ذبح کیا اللہ کے علاوہ، وہ بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ جو غوث اعظم، خواجہ، پیر، پتہ نہیں کیا کیا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، تو ان کا استعمال کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ تو ایسی چیزوں سے ہمیں
دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہترین بات بتلائی ہے ہم پر رحمت اور شفقت کے طور پر، کہا اللہ تعالیٰ نے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں، لیکن اگر آدمی بہت مشقت میں ہے، مجبور ہو گیا ہے کہ ان کے علاوہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے جس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بچائے، تو ایسے انسان کے لیے ان کا استعمال کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے سامنے ایک مری ہوئی بکری ہے یا تو پھر مری ہوئی مرغی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کو کھانے کے لیے، اگر اس کو استعمال نہیں کرے گا، نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی یہ رحمت تھی ہم پر، اللہ رب العالمین نے چھوٹ دیا ہے کہ آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن دو شرطیں ہیں اس کے ساتھ، دو کنڈیشنز ہیں۔ کہا غیر باغ ولا عاد، کہ تجاوز نہ کرے، آدمی تجاوز نہ کرے۔ تجاوز کا مطلب کیا، نہ کرے کا مطلب کیا ہے کہ جتنا کھانے سے اس کی بھوک یا تو پھر وہ بچ سکتا ہے اتنا ہی کھائے، ایسا نہیں کہ اچھا لگ رہا ہے تو کھاتا گیا بھر پیٹ کھا لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات، اور خواہشات نفس چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہی ہے کہ اور کھائیں تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو دو شرطیں اس کے اندر ہے۔ فلا اثم علیہ، اگر کسی آدمی کو ایسا کرنا پڑا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس آدمی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں اس آیت کے اندر۔ اس کے بعد آئیے، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 178 کے اندر بھی کچھ احکامات بتلائی ہیں جن کا تعلق روزے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اس کے بعد والی آیت روزے سے متعلق ہے، یہ آیت قصاص سے متعلق ہے، معاف کرنا، یہ آیت قصاص سے متعلق ہے۔ قصاص کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کو مار دے تو اس ناجائز طریقے سے تو مارنے والے کو بھی مارا جائے گا، اور اس کا حکم کون دے گا؟ قاضی دے گا، عام آدمی نہیں فیصلہ کر سکتا۔ اسی طرح قصاص، کسی نے کسی کو اس طرح سے مارا کہ اس کا ناک خراب کر دیا، کاٹ دیا، تو اس کا بھی اس کے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا۔ کسی نے ہاتھ توڑ دیا تو انتقام اگر لیا جائے تو اس کا بھی ہاتھ توڑا جائے گا، جیسا کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ إلى آخر الآیہ۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے انتقام میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، کان کسی نے کاٹ دیا تو اس کا یعنی اگر وہ چاہ رہا ہے کہ بدلہ لے جس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے تو اس کے برابر بھی وہ کر سکتے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اگر وہ ایسے خاندان سے ہیں، ظلم کرنے والا آدمی اگر ایسے خاندان سے ہو کہ اس کا معیار اور اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے تو اس آدمی سے انتقام نہیں لیا جاتا تھا، اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اس طرح سے لوگ ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون نے چوری کر لی، ایک خاتون نے چوری کی تھی، تو چوری کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اب کاٹنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ آ گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنے کے لیے چند لوگوں نے سوچا کہ کسی کو کہا جائے کہ اس کے حق میں سفارش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں، سبحان اللہ، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر اس عورت کی جگہ، اس خاتون کی جگہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی، فاطمہ بنت محمد اگر ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ سبحان اللہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اور فیصلہ تھا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد مرد اگر کسی آزاد کو اگر قتل کر دے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ عبد بالعبد، اگر کوئی غلام کسی غلام کو مار رہا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ والانثى بالانثى، اسی طرح اگر کوئی عورت کسی عورت کو مار رہی ہے تو اس کو بھی اس کے بدلے میں مارا جائے گا۔
ایسا ہوتا تھا کہ لوگ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے کہ اگر مرد نے عورت کو مارا ہے، مرد نے کسی عورت کو مار دیا ہے، تو اس مرد کو نہیں مارا جاتا تھا، چونکہ یہ مرد ہے، یہ تمیز لوگ کیا کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمان سب کے سب ان کا خون کیا ہے؟ محترم ہے. سب کے سب، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو مالدار ہو، سب کے سب یعنی سب کے خون کا احترام ہے، محترم ہے. حضرات، اس آیت کے اندر کچھ فوائد ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کروں. صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلم کسی کافر کو مار دیا، یعنی یہ اسلامی کنٹری کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس کافر کے بدلے میں مسلمان کو نہیں مارا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ دیت ادا کی جائے گی، اس کی طرف سے لی جائے گی. اسی طرح قصاص لینے کے وقت، انتقام لینے کے وقت آدمی تجاوز نہ کر جائے، جتنا نقصان ہوا ہے اتنا ہی انتقام لے. اسی طرح ایک تیسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر مرد بھی کسی عورت کو مار دے تو جو ہے اس مرد کو بھی اس یعنی عورت کے انتقام کے طور پر مارا جائے گا. اس کے بعد ایک چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ الحث علی العفو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا کہ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اللہ رب العالمین نے تو یہ اجازت دی ہے کہ آدمی انتقام لے سکتا ہے لیکن انصاف کے ساتھ، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے. اگر کوئی آدمی معاف کر دیتا ہے تو وہ بہت ہی کار خیر ہے، وہ بہت ہی اچھی بات ہے. اس کے بعد کہا کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو قاتل ہے، مارنے والا ہے، تو اس سے دیت لی جاتی تھی. ہم جانتے ہیں کہ یعنی اگر مقتول ہے، جو آدمی مر گیا ہے، اس کا خاندان یا تو یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جس نے مارا ہے اس کو مارا جائے، یا تو پھر یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ نہیں، ہم یعنی اس کو نہیں ماریں گے بلکہ اس کے بدلے میں دیت دینی پڑے گی. جی ہاں، تو بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آدمی دیت لے لیتا تھا، اس کے خاندان والے دیت لے لیتے تھے، لیکن جب موقع ملتا تھا تو پھر اس قاتل کو، اس مارنے والے کو یہ لوگ مار دیتے تھے. لیکن یہ کہا کہ یہ تجاوز ہے، یہ غلط بات ہے. اسی طرح حضرات، آخری آیت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کر ختم کروں گا. اللہ رب العالمین نے روزے کے سلسلے میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، 184 ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ لوگوں پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس امت پر جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ رمضان کا روزہ رکھا جائے، تب یہ چیز، یہ روزہ یعنی فرض ہو گیا کہ آدمی 1 مہینہ مکمل روزہ رکھے. اس کے بعد حضرات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس آیت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف اور صرف ہماری امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر بھی یہ روزہ فرض تھا. اسی طرح تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایام معدودات، وہ مقرر دن کون سے دن ہیں؟ وہ دن ہے رمضان کا مہینہ. اسی طرح ایک چوتھی بات جو اس کے اندر معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے میں رخصت دی ہے کئی طرح کے لوگوں کے لیے. ان میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آدمی جو مریض ہیں، جو بیمار ہے، لیکن کوئی آدمی اگر ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری، اس کو امید نہیں ہو رہی کہ اس کی بیماری ختم ہوگی، تو آدمی کیا کرے گا؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ وہ آدمی ہر دن کیا کرے گا؟
علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک آدمی کو ایک دن کا کھانا وہ دے دے گا یا تو فدیہ کر دے گا، دے دینا یعنی کہ فدیہ کر دینا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی کو ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ اسے امید ہے کہ اس کی یہ بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، وہ صحت یاب ہو جائے گا، تو ایسا آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کو ادا کرے. یہ بیمار آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے. اسی طرح حضرات وہ آدمی جو سفر میں ہے اگر مسافر ہو تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ آدمی چاہے تو روزہ رکھے یا تو پھر بعد میں بھی روزہ رکھ لے. سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے یا تو پھر سفر کے بعد جب وہ مقیم ہو جاتا ہے تب بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. علماء اکرام نے بحث کی ہے کہ مسافر کا روزہ رکھنا بہتر ہے یا چھوڑ دینا بہتر ہے. بہت سارے علماء اکرام نے تو فرمایا کہ اگر سفر کی حالت میں کوئی آدمی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آدمی روزے کو چھوڑ دے، یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ بندے رخصت پر عمل کریں. لیکن علماء اکرام نے فرمایا ہے بہت ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد کہ اگر آدمی سفر کی حالت میں ہے لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، اگر میں اس وقت روزہ نہ رکھ سکا تو مجھے وقت نہیں ملے گا بعد میں روزہ ادا کرنے کا، تو ایسے آدمی کو چاہے کہ وہ روزہ ادا کر لے. بہرحال مسافر کے لیے رخصت اللہ رب العالمین نے دی ہے. اسی طرح حضرات فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. یہاں جو ایک تطوع عبادت کی بات اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے وہ ہے فدیہ کے بارے میں، کہ بیمار آدمی جو ایک مسکین یعنی ایک آدمی کے برابر کھانا دے رہا ہے، فدیہ کر رہا ہے، تو کہا کہ ایک سے زائد بھی وہ آدمی دے سکتا ہے. یہ خیر اور جو ہے نیکی کا کام ہے. یہ کچھ باتیں تھیں محترم حضرات. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ.